ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی علیہ الرحمہ، میرٹھ یعنی انڈیا کے تھے، علماء دیوبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اتنے اللہ والے تھے کہ دین کی خدمت کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر کے اس دربار سے بلاوا آیا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث کی خدمت کرتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں پر سارا معاملہ ہوا، اور ایک کتاب عظیم لکھی ترجمان السنہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ اللہ کی شان ہوئی، 70-72 سال کی عمر میں وہیں مدینہ پاک میں فوت ہو گئے، وہیں فوت ہوئے تو ان کا جنازہ ہوا۔ جنت البقیع حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں اللہ نے ان کو قبر عنایت فرمائی، وہیں قبر ان کی بنی۔ جنت البقیع کی ایک ترتیب ہے کہ ہر 3 مہینے یا 6 مہینے کے بعد جب بھی کسی میت کو رکھتے ہیں، سوائے صحابہ کے، صحابہ 12,000 صحابہ بھی دفن ہے نا، تو صحابہ کی قبروں کا ان کو پہلے سے معلوم ہے یہ صحابہ کی قبریں ہیں، تو صحابہ کی قبروں کے علاوہ جس نئی میت کو رکھتے ہیں تو سنا ہے کہ اس میں وہ کوئی کیمیکل ایک ڈالتے ہیں، دوائی، کہ کچھ مہینوں تک اس کا جسم گل جائے، سڑ جائے، اور ان کی ہڈیوں کا نشان بھی نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نے وہاں دفن ہونا ہے، چھوٹا سا قبرستان ہے، ساری دنیا نے دفن ہونے، تو وہ پھر اسی قبر کو کھود کے ان کے اس سارے معاملے کو ہٹا کے پھر اسی قبر میں نیا مردہ دفن کرتے ہیں۔ یہ ان کی آج بھی ترتیب ہے، انہوں نے وہی کام کیا۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی فوت ہوئے، انہوں نے قبر میں وہی کیمیکل ڈالا، حضرت کو رکھا اور دفنا دیا۔ ٹھیک 6 مہینے کے بعد ان کی قبر کو کھولا گیا۔ جب قبر کو کھولا تو دیکھا کہ حضرت کے جسم تو صحیح سلامت ہے ہی ہے، حضرت کے کپڑے یعنی جو کفن تھا وہ بھی بالکل صحیح سلامت، اور انہوں نے جب چہرہ کھولا تو دفنانے کے وقت جو تھوڑا سا غسل کا پانی تھا وہ بھی ابھی تک موجود تھا، ایسے لگتا تھا جیسے تازہ تازہ پسینہ آیا ہوا ہے۔ انہوں نے پھر قبر کو بند کیا، لکھا کہ پھر اس کو کھولیں گے، پھر نیا کیمیکل ڈال کے پھر بند کیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر کھولا، اب 1 سال ہو گیا، جب پھر کھولا پھر بالکل شیشے کی طرح چمک رہے ہیں، کیمیکل نے اپنا اثر نہیں کیا، بالکل بہترین تر و تازہ ان کی میت پڑی ہے۔ پھر دفنایا، پھر اکھاڑا، پھر رفنا، یہ ایسے 3 مرتبہ یعنی 1.5 سال تک وہ انہوں نے 3 مرتبہ قبر کھولی۔ انہوں نے دیکھا حشاش بشاش بزرگ پڑے ہیں، انہوں نے کہا یار رجسٹر پہ دیکھو ان کے اولاد کا نام، اولاد کو بلایا اور انہیں کہا بھئی بتاؤ تمہارے بابا جان کون سا ایسا عمل کرتے تھے، ہم نے یہاں بڑوں کو دفن کیا، ان کی ہڈیاں ملی ہیں، آپ کے بابے کا کوئی خاص عمل بتاؤ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو محفوظ کیا۔ انہوں نے کہا ہمارا بابا تو عام عمل جیسے آپ کرتے ہیں وہ بھی کرتا تھا، آپ نماز وہ بھی نماز، آپ تلاوت وہ بھی تلاوت، نہیں، کوئی خاص عمل بتاؤ جو تمہارا یہ بابا کرتا تھا۔ تو ان کی اولاد نے کہا ہم نے اپنے بابا جان کو ساری زندگی ایک عمل بڑی پابندی سے کرتے دیکھا اور ہر وقت کرتے دیکھا۔ کون سا عمل؟ فرمایا 70 سال زندگی پائی یا 75 سال، ساری زندگی کبھی حافظ قرآن کو نہ اپنی پیٹھ کمر کرتے تھے نہ اپنے پاؤں کرتے تھے۔ حافظ قرآن بچے مسجد نبوی میں چھٹی کے پاس جیسے جاتے یہ حدیث کا کام کر رہے ہوتے تھے، جیسے بچے گزرنے شروع ہوتے اپنی حدیث کو بند کرتے، کھڑے ہو جاتے، نظریں جھکا لیتے اور بچوں کو گزرنے دیتے۔ اگر کوئی بچہ پیچھے سے گزرتا تو اپنی پیٹھ کو ہٹا دیتے کہ میری پیٹھ حافظ قرآن بچے کو نہ ہوئے۔ کبھی بڑھاپے کی وجہ سے پاؤں کو ایسے کر کے بیٹھے ہوتے، کوئی حافظ قرآن بچہ گزرتا فوراً پاؤں کو سمیٹ لیتے، بچے کو بلاتے، بڑھاپے کی حالت میں اس کو کندھے پہ بٹھاتے، مسجد نبوی میں تھوڑا چکر لگاتے، بوسہ دے کے واپس کر دیتے۔ فرمایا ہمارے بابا جان نے ساری زندگی حافظ قرآن کی قدر کی ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم جس نے حافظ قرآن کی قدر کی ہے اللہ کی قبر نے اس کی قدر کی ہے۔